بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تکبر و غرور کا بیان۔ تکبر اور غرور بدترین مرض ہے۔ بہت سے باطنی امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے حسد، بخل، حقوق کی ادائیگی میں داندلی اور ریا وغیرہ۔ تکبر کے معنی کبر بڑائی کو کہا جاتا ہے، اور تکبر بڑائی کے اظہار کو کہتے ہیں۔ جب کوئی انسان اپنے اندر کوئی وصف و کمال دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اس کمال کا خیال پیدا ہوتا ہے، اور جب خیال ترقی کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کو جن میں یہ وصف و کمال دکھائی نہیں دیتا یا کم پایا جاتا ہے اپنے سے حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ بڑائی ہے جس کو کبر کہا جاتا ہے، اور پھر جب وہ باطنی بڑائی کو اپنے قول و فعل یا ادا سے ظاہر کرتا ہے تو اس کبر کے اظہار کو تکبر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے: الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کبر یہ ہے کہ حق بات کو ہر ڈرمی سے نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر کے درجات۔ تکبر کے بڑے بڑے دو درجے ہیں۔ ایک، تکبر کا پہلا درجہ حق کے معاملے میں تکبر کرنا ہے کہ قصداً حق کا انکار اس لیے کیا جائے کہ وہ حق اس متکبر کے بجائے دوسرے کے پاس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس حق کو جو دوسرے کے پاس ہے اگر قبول کر لے تو یہ اس دوسرے کی برتری کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، اور اس سے اس کا پندار سیادت مجروح ہوتا ہے، اس لیے وہ سرے سے حق کا ہی انکار کرتا ہے۔ جو لوگ قصداً حق سے ٹکراتے ہیں وہ عموماً قوم کے وہ مغرور و متکبر لوگ ہوتے ہیں جو دینی یا دنیاوی لحاظ سے لوگوں کی قیادت و پیشوائی کرتے ہوں۔ انہی مغرور قائدین، پیشوا اور لیڈروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ۔ جو لوگ کسی حجت و سند کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑا اور کجی نکال کر ان کا انکار کرتے ہیں، اس کی وجہ اور کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں صرف کبر ہوتا ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں۔ سورۃ المؤمن۔ اس کا مطلب وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی مخالفت کا سبب یہ نہیں کہ ان سے حق مخفی ہے یا ان کے پاس اس کے خلاف کوئی سند، حجت اور دلیل ہے، بلکہ یہ صرف اس وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں کبر اور بڑائی ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے تمہاری بات تسلیم کر لی تو یہ تمہاری برتری تسلیم کر لینا ہے، جس سے ان کا پندار سیادت مجروح ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ تمہارے مقابلے میں اپنی برتری کو کھو دیں گے۔ خلاصہ یہ کہ جانتے بوجھتے حق سے ٹکرانے والے دراصل وہ مغرور لوگ ہوتے ہیں جو دینی یا دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی قیادت و پیشوائی کرتے ہوں، اور عام لوگ چونکہ ان کے پیروکار اور ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے ابتداءً عوام کی اکثریت حق سے محروم ہو جاتی ہے۔ البتہ جب ان مغرور باطل پرستوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے تو سادہ لوح عوام کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں اور پھر وہ بھی حق کو اپنا لیتے ہیں۔ دو، تکبر کا دوسرا درجہ مخلوق کے معاملے میں تکبر کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، حسن و جمال، جسمانی قوت و طاقت یا علم سے نوازا ہو، یا انہیں اللہ تعالیٰ نے کسی شرف والے خاندان میں پیدا کیا ہو، یا انہیں اقتدار و عزت نصیب کی ہو، یا انہیں کثرت سے نوافل، ذکر و عبادت اور نیک کاموں کی توفیق ملی ہو، تو بہت سے ناشکرے اور مغرور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان خدا دادہ نعمتوں کی وجہ سے دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ صحیح رویہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بندوں کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو حسن و خوبی سے پورا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔